جل شانہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ایمان والوں کو حکم دیجئے. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو فرما دیجئے انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ومبشرا مبشر بنایا، ونذیرا اور ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، حضور کی ختم نبوت کی محفل ہے، کوئی پریشانی والی بات تو ہے نہیں. ذرا مسکرائیں، ذرا مجھے بھی پتا چلے حضور کی محفل میں آئے ہیں. ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح کرو چاہے شام کرو، جس طرح کرو کہ رب تمہاری تسبیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، میں کوئی بات دائیں بائیں کروں گا تو یہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی تائید چاہتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں. محبوب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. اب ان تین لفظوں میں کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. فرمایا شاہد بنایا، مطلب کیا؟ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا. بولیے ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا، مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا. کس چیز کی؟ فرمایا اللہ کی ملاقات کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری. میرا محبوب جنت کی خوشخبری دینے آیا ہے. آگے چلیے، فرمایا نذیرا، ڈر سنانے. کس کا؟ جہنم کا، اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا محبوب انہیں یہ بھی بتا دو ایمان اللہ پر لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب سوال یہ ہوتا ہے، علماء موجود ہیں، یا اللہ ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، ہمیں پھر کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ یعنی پہلے بندہ ایمان والا، پھر کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. آؤ مفسرین کرام میں سے مفتی احمد خان نعیمی کو پڑھیں، صاحب روح البیان کو پڑھیں. فرمایا اصل میں رب بتانا چاہتا ہے پہلے یہ تو دیکھو ایمان نام کس چیز کا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے. آؤ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اے ایمان والو، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکو گے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں، اپنے اموال سے بڑھ کر، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے محبت نہیں کرنے لگ جاؤ گے تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. پتہ یہ چلا ایمان نام ہے محبت رسول کا. سبحان اللہ. آپ بولو تے بڑی مہربانی تھوڑی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. دایا ہاتھ چاہ کے بولو، سجا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. بزرگاں معافی، جوان بولو سبحان اللہ. بالکل اس کو آواز آستہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر برکتہ نصیب فرمائے. یا اللہ ایمان نام ہے محبت رسول کا. فرمایا یہی تو رب بتانا چاہتا ہے. ارے جب تک ہر شے سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہیں کرنے لگ جاؤ گے تمہارا ایمان مکمل ہے. اچھا آگے اگلا جملہ سنیے. فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اب تعظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت بیان کرنا، کسی کی شان بیان کرنا، کسی کے اوصاف کمالات، کسی کے مناقب، کسی کے جناب والا شان عظمتیں بیان کرنا. اب توقیر کا معنی کیا ہے؟ توقیر کا معنی ہے حد سے بڑھ کر پیار کیا جائے اسے توقیر کہا جاتا ہے. حد سے بڑھ کر جس سے پیار کیا جائے. اب
استاد سے پیار ہوتا ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں نا۔ پیر سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعظیم کرتے ہیں۔ کسی علاقے کے بڑے بندے سے پیار ہو جائے اس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر جب ماں باپ آ جائے پھر تعظیم نہیں ہوتی، پھر توقیر ہوتی ہے۔ کیوں؟ عظمتوں کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں، پھر دل بھی جھک جاتا ہے، سر بھی جھک جایا کرتا ہے۔ مگر آؤ جہاں بات نہ باپ کی ہو رہی ہے، نہ ماں کی ہو رہی ہے، نہ بھائی کی ہو رہی ہے، ارے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ارے جس کے صدقے ماں بھی ملی ہے، جس کے صدقے اللہ نے باپ بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ساری کائنات سے بڑھ کر میرے یار سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہو سکتا۔ بول چھوڑو، بولے پچھلے بھی بولو سبحان اللہ۔ اب تعظیم اور توقیر کرو۔ اچھا میں بس مشکل بات ہو گئی، آسان بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یا اللہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا پہلے اپنی تسبیح بیان کرتا۔ پہلے اتفاق کر لو سبحان اللہ بولنی ہے یا نہیں؟ سارے بولو نا، یا چپ رہو یا سارے بولو۔ لگتا ہے آپ سننے کے موڈ میں ہیں، لہٰذا بولیے سبحان اللہ۔ جتنا آپ کو حسین بنایا ہے اتنا حسین اپنے رب کا ذکر کرو، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھیے گا، علماء موجود ہیں۔ پہلے بھئی توحید ہوتی ہے، بعد میں رسالت ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء کی چہروں کی مسکراہٹ میرا حوصلہ بڑھا رہی ہے، آپ بھی بولیے سبحان اللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ پہلے توحید بعد میں، پہلے توحید بعد میں۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا پہلے اپنی تسبیح کا ذکر کرتا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرماتا کہ میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہاں بھی مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ جملہ لکھا، فرمایا حقیقت میں رب بتانا چاہتا ہے اور نہ تمہارے منہ اس قابل ہیں، نہ تمہارے جسم اس قابل ہے کہ میری تسبیح بیان کر سکیں، یا اللہ پھر کوئی راستہ بتا دو۔ فرمایا آؤ میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر بجا لاؤ، میں تمہارا تن بھی پاک کر دوں گا، تمہارا من بھی پاک کر دوں گا۔ جب میری تسبیح کرو گے نا، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو گے، میں تمہاری زبانیں پاک کر دوں گا۔ اور میں اپنے جڑے نال بندے آنے انہاں تو میں نہ آکھ سکتا سبحان اللہ بولو، وہ تسا بولو سبحان اللہ۔ اب توجہ، یا اللہ کیوں؟ پھر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں گی۔ جب تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں گی پھر میری تسبیح کرنا، میں رب یار کی عظمت کا صدقہ، یار کی تعظیم کا صدقہ تمہاری تسبیحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ اے اسی سنی کا کتنے مقدر آلے ہیں، اوہ ساڑھا تا ایمان ہی ہے وے، اوہ اس عبادت میں مزہ ہی نہیں، اوہ وہ عبادت تو لطف والی ہے ہی نہیں، ارے جس میں یار کا وسیلہ نہ دیا جائے۔ آؤ اسی لیے میں اور آپ کیوں کہتے ہیں عبادت میں ہے تیری گلی میں آنے جانے کا مزہ نہیں آ رہا، مل کے بولے سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورت آواز جڑی جا رہی ہے کہ وقار بھائی کا شکریہ جڑے اتنا سونا چلا رہے ہیں، یہ تہاڈی مہربانی تا اسی کہ ہر بندہ بول سے سبحان اللہ۔ عبادت میں
جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے تو کہتے ہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اب میں نے گفتگو کرنی ہے تعظیم مصطفیٰ پر، چند گوشے عرض کرنے ہیں، اس کے بعد حضور غوث الورا، حضور شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت بھی ہے۔ ایک دو باتیں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ آؤ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی کس کس نے تعظیم کی؟ ارے سرکار ابھی کائنات میں نہیں آئے، ابھی نور کی صورت میں تھے، حضرت آدم کی پیشانی میں نور تھا تو تعظیم مصطفیٰ ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کروایا گیا نا، امام زرقانی شرح زرقانی کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں، فرمایا حقیقت میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروایا جا رہا تھا، ارے بظاہر تو سجدہ آپ کو تھا، مگر حقیقت میں رب اپنے نبی کے نور کو سجدہ کروا رہا تھا۔ ارے نور کی بھی تعظیم ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں تک بھی نہیں، امام زرقانی لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب تک یہ نور پہنچا نا پیشانی میں، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، ہوتا کیا تھا؟ وَقَانَ عبد المطلب یفوح رائحۃ المسک الازفر، حضور کے دادا جدھر سے گزر جاتے تھے خوشبوؤں کے حلے آنا شروع ہو جاتا، اور عام خوشبو نہیں، کستوری والی خوشبو۔ اچھا یہاں تک بھی بات نہیں روکی، فرمایا ہوتا یہ تھا وَقَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ، جب قریشیوں کو قحط پڑ جاتا نا وہ کرتے کیا تھے؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہاتھ پکڑ کے نا حضرت عبد المطلب کا، فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلِ صُبَيْرٍ، جبل صبیر پہاڑ پہ چلے جاتے، وہاں جا کر حضرت عبد المطلب کو کھڑا کرتے آگے، وَيَسْأَلُونَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُونَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے دعا۔ امام کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، ابھی وہ دعا مانگ کر عرض کرتے تھے مولا تیرے نبی کے دادا کو لانا ہمارا کام تھا، یار کے نور کے صدقہ بارش کے علاقے لاتا ہے۔ وَكَانَ يَبِيسُهُمْ بِبَرَكَةِ نُورِ رسول اللہ، ہلے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیر دے ہے، رب پہلے بارش عطا فرما دے گیا۔ آؤ توجہ فرماؤ لوگو، اے نور مصطفیٰ دیا تعظیمات عالم میں شروع ہو گیا تو لہذا ہاتھ چاہ کے بولو نا سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، لوڈ شیڈنگ کا کام نہیں ہونا چاہیے، دو ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت، بزرگاں چھٹی زبان ہاتھ چاہو، تاجدار ختم نبوت